بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی دشمنی۔ دوستو، تاریخ میں ایک باپ بیٹے کی محبت کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ قرآن اس واقعے کو دنیا کا سب سے اچھا واقعہ بتلاتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں تمہاری نسل میں نبیوں کا سلسلہ جاری کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، اور دوسری بیوی سے باقی 9 لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا، اس لیے انہیں اپنے بیٹے یوسف کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں نظر آتی تھی کہ جو اس بات کا صاف اشارہ کرتی تھی کہ یہ چھوٹا بچہ یوسف آگے چل کر نبی بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی صرف 6 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی عادتوں کا بھی مالک بنایا تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خدمت کرتے تھے، اور یہی بات دوسرے سوتیلے بھائیوں کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ایک دن وہ سارے سوتیلے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، ہم سب نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں، اور گھر کا سارا کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے کم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اب یوسف کو کنارے لگانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لڑکوں کی اس نفرت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھاتے بھی رہتے تھے کہ بیٹا، تم اپنے بھائیوں سے چوکنا رہنا، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف 6 سال کے تھے، اس لیے اپنے والد کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک خواب نظر آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے 11 ستارے اور چاند سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹے یوسف کو بہت حیرانی ہوئی، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اے ابا جان، آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور یہ خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ ایسا خواب تو صرف نبیوں کو آیا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازشیں رچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ سمجھ نہ سکیں کہ آخر ابا جان مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کروں۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کر یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔ سارے بھائی پہلے ہی حضرت یوسف سے نفرت کرتے تھے، اور یہ خواب سن کر تو انہیں اور زیادہ نفرت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ایک نبی کی اولاد تھے، اس لیے اس خواب کے اشارے سمجھ گئے۔ سارے بھائی ایک جگہ جمع ہو کر کہنے لگے کہ اب ہم یوسف کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اسے قتل کرنا ہوگا۔ سب سے بڑا بھائی یہودا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی یوسف کو قتل کیا جائے، اس لیے اس نے منع بھی کیا، لیکن سارے بھائی اس کے خلاف ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم یوسف کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس بڑے بھائی یہودا نے مجبور ہو کر کہا
کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اسے جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر سارے بھائیوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر سارے بھائی صبح کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے؟ ہم تو اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر گھومنے جایا کریں اور بچوں کے ساتھ کھیلا کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر تم اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور اور نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ آپ ہم پر بھروسہ کریں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنے ان لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے ہے کہ اچانک وہاں 10 بھیڑیوں نے آ کر حضرت یوسف کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وہاں ایک اور بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا، اور پھر حضرت یوسف زمین کے اندر کہیں چھپ گئے۔ جب سے حضرت یعقوب نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ اپنے ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بھائی میرے چھوٹے بیٹے یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب کو مجبور ہو کر حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب نے کہا کہ شام کو جلدی واپس آ جانا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی یوسف کو لے کر گھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت جتلا رہے تھے اور اپنے باپ کے سامنے بار بار حضرت یوسف کو گود لے کر چوم رہے تھے اور دکھلا رہے تھے کہ دیکھو ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر چل دیے۔ یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لیے گھر کے باہر کھڑے اپنے لڑکے یوسف کو خود سے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف کو لے کر جنگل میں پہنچے تو ایک بھائی نے حضرت یوسف کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر تماچا مارا، اور پھر تیسرے بھائی نے حضرت یوسف کو اپنی لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر روتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے رہے، لیکن ان ظالم بھائیوں نے ایک بار بھی اپنے اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری حفاظت فرمانا اور میرے باپ کو صبر دے دینا۔ پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی میں باندھا اور پھر انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف نے کنویں کی منڈیر پکڑ لی۔ تبھی ایک بھائی نے تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف کے ہاتھوں پر مارا کہ حضرت یوسف کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا کر گرے۔ ابھی حضرت یوسف کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بٹھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے،
और तुमसे माफी मांग रहे होंगे। सारे भाई हजरत यूसुफ को कुएं में डालकर वापस चले गए। वो बहुत गहरा कुआं था जो कि एक घने जंगल में बना हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले उस कुएं के अंदर रो रो कर मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहां जंगल में उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर इन सब भाइयों ने एक चाल चली और अपने बाप हजरत याकूब को धोखा देने के लिए उन्होंने एक बकरा ज़बह किया और फिर उसके खून में हजरत यूसुफ का कुर्ता रंग कर अपने घर पहुंचे। इधर हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ के बगैर बहुत बेचैन हो रहे थे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ये सारे भाई अभी तक हजरत यूसुफ को लेकर वापस नहीं लौटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घर के बाहर बैठे अपने बेटे यूसुफ का इंतजार कर रहे थे और अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे यूसुफ की हिफाजत फरमाना। इतनी देर में वो सभी भाई हजरत यूसुफ के कुर्ते को बकरे के खून में रंग कर घर पहुंचे और अपने बाप को पकड़कर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बार बार अपने लड़कों से पूछ रहे थे कि मेरा यूसुफ कहाँ है, लेकिन सारे लड़के रोते जा रहे थे। आखिर उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल की तरफ गए हुए थे। एक जगह पर रुककर हमने अपना सारा सामान रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पर खड़ा कर दिया कि सामान को देखे रहना, और फिर दूर जाकर हम खेलने लगे कि तभी अचानक वहां एक भेड़िया ने आकर यूसुफ को अपना शिकार बना दिया और उनको खा गया। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तो होश उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गए, लेकिन ये सारे लड़के बराबर अपने बाप से झूठ बोलते जा रहे थे। फिर लड़कों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत याकूब के सामने रखते हुए कहा कि ऐ अब्बा जान, ये यूसुफ का कुर्ता है जो भेड़िए के हमले की वजह से यूसुफ के खून में रंगा हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उठाकर देखा तो समझ गए कि ये मेरे लड़कों ने मेरे साथ कोई साजिश रची है, क्योंकि भेड़िया जब भी किसी पर हमला करता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है और इस कुर्ते में सिर्फ खून लगा हुआ है, हटा कहीं से भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि बात कुछ और है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ समझ गए थे, लेकिन अपने लड़कों से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मैं अल्लाह की खातिर सब्र करूंगा, मेरा अल्लाह ही मुझे बेहतर बदला देने वाला है। लड़के बराबर कह रहे थे कि अब्बा जान, आप हम पर यकीन करें, हम सच कह रहे हैं, यूसुफ को भेड़िया ही ने खाया था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खामोश थे और सब कुछ समझ रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े भाई यहूदा नहीं चाहते थे कि उनके भाई यूसुफ को कुएं में डाला जाए, लेकिन बाकी भाइयों के सामने उनकी एक न चली और मजबूर होकर उन्हें अपने भाइयों की बात माननी पड़ी। इसीलिए यह बड़ा भाई 3 दिनों तक हजरत यूसुफ को कुएं में रोटी पहुंचाता रहा ताकि वो रोटी खाकर जिंदा रहे। तीसरे दिन सुबह सहरी के वक्त जब हजरत यूसुफ को आसमान की तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आई तो उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे बाप को सब्र देना और मुझे इस मुसीबत से बचा लेना, और दुनिया में जितने लोग इस वक्त मुसीबत में हो उन सभी को सुकून दे देना। रिवायतों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यह दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज तक इस दुआ का असर महसूस होता है। आप देखेंगे कि कोई भी इंसान चाहे जितना परेशान हो, लेकिन सुबह सहरी के वक्त उसे नींद आ जाती है और उसका गम हल्का हो जाता है। 3 दिनों के बाद उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा और उन्होंने अपने एक आदमी को उस कुएं के तरफ भेजा कि जाओ देखो कि अगर उस कुएं में पानी हो तो हमारे लिए किसी बर्तन में पानी भर लाओ। दोस्तों, इसके बाद का किस्सा इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।